دنيانا ظلام والخدمة ضوء، الماء يبكي حرام يطب ريته هوى. قول الماء عند حسين آخر تلوى، تاليها يصير والماكو سوى. محبوب غريب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش لا نعبد إلا إياه ولا نشرك به شيئا وهو إله في السماء وإله في الأرض. ثم الصلاة والسلام الدائم القائم على عبده ونجيه ونجيبه خاصته وخالصته صفيه وصفوته خير خليقته العبد المؤيد والرسول المسدد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل الله آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين الهداة المهديين لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. وعلى جده سيد الأصغر سيد الشهداء حسين بن علي صلوات الله عليهما. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات. اللهم صل على محمد وآل ہدایت حسینی کے موضوع پر اس محرم محترم میں ہم نے عرائض آپ کے سامنے عرض کیے، تو یہاں تک پہنچے تھے کہ امام حسین علیہ السلام ائمۃ الہدیٰ علیہ السلام کے مصداق ہیں، اور وہ خدا، آخرت، بندگی، کمال، نجات، ایمان، استقامت کو دکھانے کے لیے اور وہاں تک پہنچانے کے لیے خدا کی طرف سے امام اور ہادی اور ہاتھ پکڑنے والے گائیڈ ہیں۔ تو وہی روشنی ہے، وہی ان کی روشنی ہدایت ہے، اور خود چراغ ہے، خود اس ہدایت پر فائز ہے، اور دوسروں کو اس پر چلانے کے لیے خدا نے مامور کیا اور صلاحیت رکھتے ہیں رہبری کی۔ ان کے مقابلے میں ائمۃ النار ہے کہ جن کے متعلق خدا تبارک تعالیٰ نے فرمایا: وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةَ النَّارِ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ۔ ہم نے ان کو، جن کی صلاحیت گمراہی ہے اور جہالت ہے، ان کو ائمۃ النار بنا دیا۔ تو وہ نار وہی ہے جس سے جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے انسان، یعنی گناہان تمرد، گناہان اخلاقی، گناہان اعتقادی، فساد اجتماعی، فساد انفرادی، اور عقائد میں مشکلات، اعمال میں مشکلات، ایمان میں مشکلات، نیات میں مشکلات، اور ہدف کی تعیین میں مشکلات۔ ہدف دنیا بنتا ہے اور مخلوق، تو ایسا آدمی منکر ہدایت الہی ہو جاتا ہے اور نتیجہ وہ اندھیرے میں قرار پاتا ہے۔
जिस तरह सूरह बकरा में खुदा तबारक तआला ने मुनाफिकीन की मिसाल दी है कि जैसे ईमान आता है, गरज आती है, रोशनी आती है, चल पड़ते हैं, और जैसे अंधेरा आता है तो रुक जाते हैं। तो इनके अंधेरा है, मुनाफिक में भी अंधेरा है, काफिर में भी अंधेरा है, बद अखलाक गुनहगार में भी उसी कदर अंधेरा है। तो उसके मुकाबले ये क्यों? क्योंकि ये अंधेरे और गुमराही और गफलत और जहालत और जलालत में फंसे हुए हैं, और इनके मुकाबले में हिदायत और दीन और इंसानियत और कमाल और जमाल वो इमाम हुदा के पास है जो उनको ले जाते हैं। बस इनको कंपैरेटिवली मैंने कोशिश की दोनों को साथ साथ चलाने की। फिर हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अइम्मतुल हुदा जो है यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो इमाम खैरिन है, इमाम युमनिन है, इमाम इज़्ज़िन है, इमाम फ़ख्रिन है, व बहरो इल्मिन है, व ज़ुखरिन। यहाँ पर ख़त्म हो रही है बहस की सबसे बड़े कमालात इंसान के लिए उसका इल्म है, उसकी जो जमाल और आइडेंटिटी है वो इल्म से है, और वो इल्म उसके रूह में होती है। रूह एक ही दर्जे की नहीं है, रूह के बहुत सारे दर्जात हैं, और उसके रूह के दर्जे से आगे भी नूरानी दर्जात है। वो इंसान के लिए है, लेकिन इंसान कामिल के लिए है, इंसान कामिल के लिए। तो इंसान कामिल कहाँ से आता है? खुदा की ज़ात से आता है। यहाँ खुदा के सिवा कुछ नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद, ज़रा थोड़ा सा टच दूंगा। कुल हुवल्लाहु अहद, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि हुवल्लाहु अहद, हुआ। यहाँ इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से हम पूछते हुआ के माने। हुआ हम उम्मन समझते प्रोनाउन है, ज़मीर है, ज़मीर मुफ़रद मुज़क्कर गायब, ठीक? ऐसा नहीं है। हज़रत तफसीर फरमाते हैं ये ज़मीर नहीं है, ये इस्म है। हुआ इस्म है, और इसका जो हु है, हा और वाव है ना, हुआ। ये हा जो है ये हुय्यत और तशख़्ख़ुस का इस्म है, हुय्यत और तशख़्ख़ुस का इस्म है। तो और वो एक देखिए हमारे पास कोई इस वक्त नहीं है कोई बरादर, ठीक है, उसको हम क्या कहें? यहाँ गायब है। गायब की मुराद क्या है? यानी ना होना, है ना। आपके जेब में पैसे है, जब नहीं है पैसा आप क्या कहोगे? गायब है, नहीं है, नहीं है। लेकिन खुदा गायब है इस माना में नहीं है कि नहीं है, बल्कि इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हुआ, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि वो हुआ। हुआ इस्म है, प्रोनाउन नहीं है। वैसे परेशान होते हैं ना, प्रोनाउन कब आता है? नाउन के बाद, है ना। प्रोनाउन कब आता है? ज़ैद कमरे में है, वो खाना खा रहा है, वो कब लाए हम? नाउन के बाद, है ना, वरना नाउन पहले नहीं ला सकते, प्रोनाउन पहले नहीं ला सकते। इस वजह से यहाँ भी ग्रामेटिकली ये अहले बैत से ही सीखो। यहाँ हुआ क्या है? इब्तिदाई कलाम में है। कुल आप कह दो हुआ, हुआ कौन? पहले आना चाहिए नाउन। नहीं, वो कह रहे हैं ये इस्म है, इज नाउन, इट्स नॉट प्रोनाउन। फिर कैसा नाउन है? इसके दो पार्ट्स है, दो पार्ट से मिल के बना है। हुआ का हु या हा, ये है किसको रिप्रेजेंट करता है? हस्ती को, तशख़्ख़ुस को, खुदा की ज़ात को, ठीक है, जो हुवियत रखती है, तशख़्ख़ुस रखती है। तो वो कहाँ है? कह रहे वाव, वाव कह रहे गैबत में है, वाव गैबत पे दलालत कर रहा है, और वो भी इसम है। बस हो गया हुआ, यानी वो तशख़्ख़ुस वजूदी जो गायब है हमसे, इसको बोलते हैं गैबुल ग़ुयूब। गैबुल ग़ुयूब यानी खुदा की ज़ात का ऐसा मरहला जो उसकी ज़ात है, जिसका कोई किसी को कुछ खबर ही नहीं है। वो वाजिबुल वजूद है, वो खुद है, वो लामहदूद है, उसको किसी ने नहीं बनाया, वो किसी से जना नहीं है, मोहताज नहीं। इसलिए फरमाया अल्लाहु समद,
तमाम चीज़ें उसी से है। लम यलिद वलम यूलद, ये सिफात किसके हैं? जानने और जनवाने के, ये उसके नहीं है सिफात। सही है, खुदा में ये है ही नहीं है। सही, वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, वहाँ उसके शरीक भी नहीं है, पार्टनर भी नहीं है। तो मालूम ये हुआ, देखिए मैं हम इसमें तफसीर आ गया अब किसकी? सूरह तौहीद की। ठीक है, बस इजमाला हम तो इसमें तो बहसें हज़ारों वॉल्यूम के हिसाब से है, हम 2 मिनट में क्या कह सकते हैं इस बारे में? तो ये इतना कह सकते हैं कि गैबुल गुयूब खुदा की ज़ात है जिसको हम जानते नहीं है। जानना यानी महदूद होना, हाँ, तो जानने से बाहर है। लेकिन अक्ल इतना समझती है कि उसकी हद नहीं है। हद नहीं है फिर है क्या? नहीं मालूम। हम हर चीज़ को कैसे पहचानते? हुदूद से। अब खुदा को हम कहें हम पहचाने उसको हुदूद से, उसकी हद ही नहीं, पहचान नहीं सकते, लेकिन पा सकते। ये 2 चीज़ें हमारे जहन का, जो मैंने अर्ज़ किया था, महदूद काम करता है। सही, जिसमें समझने की जहाँ तक बात है तो समझ नहीं सकते, इतना समझ सकते हो कि वो समझ से बाहर है लेकिन समझ से बाहर। वो क्या है? दिल से कहो, फ़ाक़िम वजहका लिद्दीन हनीफ़ा फ़ितरत अल्लाह अल्लती फ़तरा अन्नास अलैहा कुल्लु मौलूद यूलद अलल फ़ितरा। या कहा कि अरायत अल्लाह या अली सलाम अलैहि, आपने खुदा को देखा? अफ़अबदुल्लज़ी मा ला अरा, मैं खुद उसको इबादत करूँ जिसको मैं न देख पाऊँ। तो फिर फरमाया, खुद ही फरमाया कि इनको गलत न समझा जाए कि ला तारा, हाँ, लम ताराहुल उयून बिमुशाहिदतिल अब्सार, आंखें नहीं देखती उसको, बल रअतुल क़ुलूब बिहक़ाइक़िल ईमान। समझाई बात। अब अमीरुल मोमिनीन भी कह रहे मैंने खुदा को देखा है। किससे देखा? कह रहे आंखों से नहीं देख। किसे देखा? हाँ, आंख कहाँ जाता, ये परसेप्शन कहाँ जाता है? वीडियो परसेप्शन कहाँ जाता है? ब्रेन। तो समझे, तो आंख से नहीं देखता यानी ब्रेन से नहीं देख, कान से उसकी आवाज ही नहीं, सूंघ से, पर सेंसेशनल अप्रोच है ही नहीं, इंटेलेक्चुअल अप्रोच नहीं है। फिर वरातुल क़ुलूब बिहक़ाइक़िल ईमान, आप कहो खुदा ने हमारे दिल को, हमारी रूह को, इसके अंदर अपनी मारिफत की पहचान की क्या रखी है? एक तशख़्ख़ुस रखा, एक अपैरेटस रखा, एक ऐसी चीज़, डिवाइस रखा जिससे वो खुदा को डिटेक्ट कर सकता, मुशाहिदा, ऑब्जर्व कर सकता। समझना नहीं, पा सकता है। लेकिन उस पाने को इल्म से क्या करेगा? इल्म अकली से, इल्म वहयानी से मॉर्फोलॉजी अता करेगा। सही है। और कितना पाएगा? जैसे अल्लामा तबातबाई रहमतुल्लाह फरमाते हैं, आप समंदर में आप कितना पानी लोगे? जितनी आपकी ज़रूरत है। बस नहीं कहना आप बहुत बड़ा टाइटैनिक शिप है, बस इसमें जितना पानी आ जाए बस खुदा इतना है। नहीं, तेरा खुदा इतना है, जो तेरे अहाते से बाहर है वो इतना नहीं है, उसकी कोई हद नहीं है। बस आप गलत भी नहीं हो, सही भी नहीं हो। समझे ना बात? खुदा को पाने के बाद न कहो हल्लाज, मंसूर हल्लाज की तरह अनल्लाह या लैसा फी जुबती सिवल्लाह। वो अपने मुशाहिदे को कह रहा है, अपने मुशाहिदे को यही खुदा है। हाँ, एक खुदा है, खुदा का कुछ जलवा है जो तुम्हारे क़ल्ब ने डिटेक्ट, मुशाहिदा किया। इसलिए फरमाया कि हम फ़इज़ा सव्वैतु व नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, जब मैंने इसका तैयार किया बदन, फिर मैंने इसको अपने रूह इसमें डाल दिया। अपने रूह से मुराद खुदा की रूह नहीं है, रूह होती है मखलूक की, खुदा नूर मुतलक है। सही है। फिर रूह से समझाने के लिए मैंने अपनी रूह डाली, यानी क्या? यानी ऐसा इसमें इंतज़ाम रखा, पोटेंशियल, कि खुदा की ज़ात को समझ तो नहीं पा रहा है लेकिन ऑब्जर्व कर पाएगा। जैसे इन मिन शै इल्ला इंदना ना
ان من شیء لا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہ. کوئی بھی چیز ہے مگر یہ کہ وہ خدا کی تسبیح کرتی ہے، آپ نہیں سمجھ پاتے، آپ نہیں تفقہون، آپ نہیں سمجھ پاتے ان کی تسبیح. سبح للہ ما فی السماوات والارض، سبح للہ یسبح للہ سبح اسم ربک. یہ تسبیحات جو ہے یہ شعور کے بعد ہے، یہ علم کے بعد. یہ کون سا علم ہے؟ سارے علماء کہتے ہیں یہ شعور وجدانی، ایمانی، قلبی، روحی ہے. کلیئر ہوا؟ میں تو یہیں پھنس گیا. آگے سے اتنی داستان کیسے بتاؤں؟ اتنے وعدے دیے، 15ویں آج مجلس ہے لیکن حل نہیں ہو پائے. یہ سمندر کتنے سالوں سال بھی نہیں حل ہو سکتا. میں فقط ایک آؤٹ سکیچ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، اسی میں پھنس گیا کہ اس طرح بتاؤں اس طرح بتاؤں، تو اس میں ڈیٹیل ہو جاتی ہے. تو اب ہوا سمجھ آیا خدا کی ذات. اس میں رسول اللہ بھی رہ جاتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا فرماتے؟ ما عرفنا کا حق کا معرفتک، جو حق ہے آپ کی ذات کو سمجھنے کا وہ ہم نہیں سمجھ پائے. تو اس کا ریفلیکشن کیا ہوگا؟ عبادت بھی اتنی نہیں. ہم عبادت کب کر پاتے ہیں؟ جب علم ہو، معرفت ہو. کہ ہمیں معرفت جتنی ہے آپ کی سمجھ وہ تو نہیں آئی تو عبادت بھی نہیں آئے گی. جبکہ خداوند کیا فرما رہا؟ فدنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. کہ کسی کے بشر کے بس کی بات نہیں ہے کہ جتنے اس نے بندگی کی خدا کی، کامیاب ترین. اس کے بعد خدا کے لیے اور کوئی بندہ نہیں ہے جو اتنا بندگی میں راستہ طے کرے، صراط مستقیم. وہ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ جتنا جاننا تھا نہیں جان پائے آپ کی ذات کو، اور جتنا عبادت کرنی تھی اتنا نہیں کر پائے. صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد. تو کل هو اللہ احد میں نے عرض کیا. اچھا، اس مقام پہ میں فلسفی بحث الجھانا نہیں چاہتا. اس مقام پر کسی کو کوئی رسائی نہیں ہے. بله یطلبه الملأ الاعلی کما تطلبونه. جبروت اور ملکوت وغیرہ میں خدا کو ڈھونڈتے، اس کی ذات کو، جس طرح تم ڈھونڈتے ہو. وہ تو جبروت میں، ملکوت میں، وہاں وہ اسی طرح حیران اور گم ہے جس طرح ہم یہاں دنیا میں. خدا آپ کی ذات اقدس ہے کیا؟ حدیث مبارک. تو لیکن یہ ہے کہ جتنا سمجھ پائے صحیح ہے، اور وہ غنیمت ہے، اور اچھا انسان کو اور زیادہ علم خدا کا حاصل کرنا چاہیے. اس لیے پرانے زمانے میں کیا کہا گیا روایت میں کہ ذات خدا کے بارے میں ڈسکس نہ کرو، بحث نہ کرو. بحر عمیق فلا تسلکو، یہ بہت سمندر گہرا، اس میں بحث نہ کرو. کیوں نہیں کرو؟ تم غرق ہو جاؤ گی، تمہارے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اور مشکل کھڑی ہو جائے گی آپ لوگوں کے لیے. لیکن علماء ہمارے ہیں بزرگان جو فرماتے ہیں کہ ہم کر سکتے. جیسے حسن زادہ عاملی نسلوں کو ہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے پاس خدا نے اطاعت عنایت کی ہے، ہم سمندر میں سلنڈر لے کے جا سکتے ہیں آج کل کے سمجھ. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ جو ہمارے پاس سورہ حدید کی آخری روایت کی اول جو 3-4 آیات ہے، اور سورہ حشر کے آخری 5-6 آیات، اور سورہ قل هو اللہ احد توحید. حضرت امام سجاد علیہ السلام فرمایا لقوم فی آخر الزمان المتعمقون فی توحید اللہ. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آخر زمان میں آئیں گے، ان کی توحید خدا میں عمق ہے، ڈیپتھ ہے، گہرائی ہے، اس لیے وہ سمجھ سکتے. ہاں آج کل ممکن نہیں ہے کہ انسان نہ سمجھے. بہت سارے انسان کا جو لیول سوچنے کا وہ بہت اونچا گیا ہے. صحیح. تو بہت اچھی حد تک جیسے ان کی تفاسیر، کتابیں، فلسفہ، عرفان ہے، عرفان نظری. آپ شیخ صدوق کے زمانے میں دیکھیں، توحید صدوق دیکھیں تو شیخ صدوق کی آپ انٹرپریٹیشن دیکھیں اور اب کی انٹرپریٹیشن دیکھیں، قابل مقایسہ نہیں ہے.
خدا قادر ہے عاجز نہیں ہے، خدا عالم ہے یعنی جاہل نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھیں الا ماشاء اللہ کتنی اسی بات خدا عالم ہے تعریفیں کتنی ہوئی ہے، اور لفظی ہے، علمی ہے، معنوی ہے، قرآنی ہے، عرفانی ہے، یہ سارے کہاں سے آگے؟ تو قل هو اللہ، ذات اقدس میں کوئی اور چیز نہیں ہے۔ جیسے آپ میں نے یہی عرض کیا، آپ ذات اقدس کو سوچنا سمجھنا چاہو نہیں سمجھ پاؤ گے، کیونکہ سمجھنا میں نے کہا نا کل جنس و فصل ہونا چاہیے، ایک عمومی معنی ہونا چاہیے، ایک خاص معنی ہونا چاہیے، ان کو ملا کے آپ سمجھ پاتے ہو۔ گھڑی کیا ہے؟ ایسی چیز ہے جس سے وقت معلوم ہوتا ہے، ایسی چیز ہے، عمومی ہے، اس میں ساری چیزیں آ گئی، ایک جنرل معنی، لیکن جس سے وقت کی پہچان ہوتی ہے، جانا جاتا ہے، یہ فصل بنے گی، ایک خاص اس کا، دونوں مل کے آرام سے آپ کو سمجھ آئے ہاں ایسی شے ہے جس سے ہم وقت کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ خدا کو ڈیفائن کرے، کل بھی میں نے عرض کیا تھا نہیں کر پاؤ گے ڈیفائن، کیونکہ اس میں ایسی چیز، وہ چیز مرکب چیز، ایک عام مفہوم ہے، ایک خاص مفہوم ہے، یہ چیزیں مفہوم، وہاں فہم کا کام ہے۔ چاہو کہتے خدا کیا ہے؟ وحدہ لا شریک ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ جب حد نہیں ہے تو یہاں آپ کیا کہہ رہے ہو؟ تعریف ہے نہیں کیا؟ حد، تعریف ہے نہیں حد، خدا کی کوئی حد ہے ہی نہیں ہے، تعریف ہی نہیں ہے۔ سمجھائی بات؟ وہ سمجھ نہیں، پھر کیسے سمجھے اس کو؟ کہا میں نے دل سے، صحیح ہے۔ جتنی تعلیم یہی کہ اس کی حد نہیں ہے لیکن موجود ہے، سورس ہے، اور وہ واجب بذات ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا، محتاج نہیں ہے، ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اور سیلف سیچوریٹڈ ہے، زمان مکان تمام کا خالق ہے، صحیح، اور اسی سے سب چیزیں بنی ہیں، وہ کسی سے نہیں بنا ہے، اور اس کا وجود دائمی ہے، ابدی ہے، ازلی ہے، ایسی کسی اور وجود میں صفت نہیں ہے، یہ کافی ہے۔ اب یہ ہوتا کیا ہے نہیں معلوم، نہیں یہاں کرو ایکسپیرینس، پورے عالم میں دیکھو ایسی کوئی، اس کا کوئی لیسا کمثلی ہے، کوئی اور چیز جو خدا جیسی ہو تاکہ کمپیئر کرے، نہیں، صحیح ہے۔ لیکن اس سے عقل والے، اور عقل کو خدا نے معطل اور سسپینڈ نہیں کیا کہ وہ اس حد تک نہ سمجھے اس کو، اسی حد تک۔ اب وہ ہوتا کیا ہے وہ نہیں سر، عقل تشنا ہے، دل پاتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے، اساتذہ کو چاہیے، اور ماحول ٹیچر کو چاہیے بچے کے دل کی حفاظت کرے۔ اس کے علاوہ کہ ہماری ٹریننگ ہوتی ہے کس کی؟ عقل کی ہوتی ہے نا، اسکول کالج میں، یونیورسٹی میں، نالج اور انٹلیکچوئل نالج اور سینسیشنل نالج، ان کے ساتھ اچھی تربیت ہو رہی، ٹھیک چل رہا ہے، ٹھیک، وہ آپ کو معلوم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دل کی بھی حفاظت ہونی چاہیے۔ دل میں ماں باپ کی محنت، عبودیت، اور ان کی ایمان کی ریفلیکشن آتی کس میں؟ بچے میں۔ میں ابھی آ جاؤں گا، ٹھیک ہے، یہی رہ جاؤں گا تو ادھر نہیں پہنچ پاؤں گا۔ تو کیا ہوتا ہے؟ ایمان کوئی لیتا نہیں ہے، لے کے آتا ہے، یہاں ڈیولپ ہوتا ہے، سمجھ گئے نا، یہاں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کی۔ اس لیے اکثر کوشش کرے بچہ مومن لائے دنیا میں، ماں باپ کے ارادے، عمل اور بندگی کا دخالت اس کے ایمان پر ہے، بچے کی حلال حرام کا خیال رکھنا اور خدا کا خیال رکھنا۔ ماں باپ اگر یہ کام کرے، خدا کی بندگی کرے اور اس کی اطاعت کرے، اپنے نفس کو پاک رکھے، سیدھے بچے پر ریفلیکشن ہو جاتی ہے۔ اب کہتے ہو یہ ریفلیکشن جو ایمان کی لے کے آئے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں فلورش ہو جاتا ہے، کس سے؟ عارف سے، صحیح، عرفان سے، امام حسین سے، توسل سے، اس ذکر مصیبت سے، ذکر علی سے، قرآن سے، مناجات سے، صحیح، مسجد میں نماز سے، اذان سے، صحیح، یہ چیزیں کیا کرتی ہے؟ انڈیوس کرتی ہے معنویت اس میں، اور وہ فلورش ہوتی ہے، اپنی وہ اوور فلو ہو جاتی ہے، صحیح۔ یہ
ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ اوور فلو ہو جاتا ہے. کہاں تک؟ خدا کی حد بندی ہے نہیں ہے، یہ بھی اوور فلو. اور پھر اس کو علم چاہیے بعد میں. جب علم عقلی اور علم وحیانی، علم عرفانی اور علم کلامی اور علم سینسیشن نالج سب اس میں آ جاتے، اس کو یہ ڈھونڈ لیتا ہے جو میرے پاس ہے وہ کیسا ہے. یہ اس طرح نہ بنے کہ میرے خدا کہاں ہے، تو مناجات کر رہا ہے کہاں پر؟ کوئی طور پہ کے پاس مناجات، اور مناجات میں کامیاب بھی ہے. اور خدا بندہ تو تھکا ہوگا تو میں تمہارے ہاتھ پاؤں دباؤں، تمہارے بال بکھرے ہوں گے تو میں ان کو سنواروں وغیرہ. حضرت مذکر علیہ السلام کیا بکواس بول رہے ہیں؟ شرک ہے. خدا بند نے کہا تبارک تعالیٰ نے، نہیں آپ نے میرے محبوب کو میرے مناجات سے کیوں دور کیا؟ یہ کسے مناجات کر رہا ہے؟ مغز سے یا دل سے؟ سمجھ آئی نا بات؟ خدا کیوں قبول کر رہا ہے؟ دل قبول کر رہا ہے. دل صحیح ہے، لیکن دل کو چاہیے علم دین، علم فلسفہ، علم کلام، صحیح، علم عقائد، احکام، سیاسیات، اجتماعیات، حسیات، سنسیشن، اور یہ سارے چاہیے. صلاۃ. اللهم صل على محمد. تو میں عرض کر رہا تھا ذات خدا کو ہم کیسے سمجھے؟ بس اس میں ترکیب نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب ابھی یہ چیزیں ہاتھ کسے بنا ہے؟ 2-4 اس میں 5 انگلیاں مل کے بنا، پام ہے وغیرہ، یہ اس کے پارٹس ہے. خدا کے پارٹس نہیں ہے. بتا کیوں؟ اس وجہ سے کہ پارٹس ہوں گے تو محتاج ہو، محدودیت ہوگی، اور وہ ایک دوسرے کے مرکب ہو جائیں گے. تو یہ ساری کیا چیزیں ہیں؟ یہ امکانی، پاسبل ایگزسٹنس. یعنی محتاج ہے، یعنی کسی کا مخلوق ہے. خدا تو خود خالق ہے، صحیح ہے. اس لیے لا الہ قل هو اللہ احد کے معنی کیا ہوا؟ ذات میں کسی سے کوئی حد نہیں ہے، ملاوٹ نہیں ہے، مرکب نہیں ہے، جز نہیں ہے. صحیح. مخلوقات کی صفات بالکل نہیں ہے. یہ امیر المومنین علیہ نہج البلاغہ خطبہ اول میں آپ کو معلوم یہ فرماتے ہیں کہ پس صفات خدا جو ہمیں معلوم، وہ ہمیں انٹریکشن کی وجہ سے مفہوم نکالتے. خدا عالم ہے، حی ہے، قادر ہے، قیوم ہے، ورنہ یہ صفات عین ذات ہے. کیا ہے؟ عین ذات. ہمیں نہیں معلوم پھر کہہ رہا ہوں، ہم نہیں سمجھ سکتے. خدا علیم بھی ہے، قدیر بھی ہے، حی بھی ہے، صحیح، اور قیوم بھی ہے، اور رزاق بھی ہے. یہ ساری متکلم بھی ہے. یہ کس طرح ہے؟ ان میں کوئی حد بندی نہیں ہے. جب حد بندی نہیں ہے، ذات کی طرح کیا ہے؟ لا محدود ہے. اور کہاں سے آئی؟ کہیں سے نہیں آئی، خود ذات ہی ہے ایسی. پھر یہ الگ الگ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہمارا اپروچ ہے. ہم خدا سے کس عنوان سے کنٹیکٹ کر رہے ہیں، اور خدا وہ فیض ہمیں دے رہا، ہم وہ مفہوم نکال رہے. مجھے روٹی ملنا چاہیے، مجھے بھوک لگی ہے، خدا بندہ روٹی دے دے یا رزاق. اب خدا کیسے آئے گا میرے ساتھ؟ قہار مکال مارے گا مجھے، یا آئے گا علیم، ہاں تو علم لے لو، نہیں اسے روٹی چاہیے. سمجھے نا؟ تو مجھے وہ روٹی پہنچا دے گا. تو میرے ساتھ کیسے اس نے کیا انٹریکٹ؟ رضا کی. یہ میرا انٹریکشن خدا کے ساتھ ہے. جیسی میری ڈیمانڈ ہے خدا سے، پھر ہم اس سے مفہوم نکالتے. اے رزاق. کسی کو علم چاہیے، اے عالم، صحیح، یا علیم. کسی کو قدرت کی مدد چاہیے، یا قدیر، صحیح ہے، میری مدد کر. تو ہوگے اس سے زیادہ نہیں بول سکتا. پھر آنا ہے فلسفی مسئلے پر. تو میں کشمیری اور سادہ بتا رہا ہوں. تو خدا بس اس کی صفات کیا ہے؟ عین ذات ہے. اگر عین ذات کیا ہے؟ واجب ہے، کوئی حد نہیں ہے، اس میں کوئی مرکب نہیں ہے، اجزاء سے نہیں ملا، ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، واجب ہے، ابدی ہے، لامحدود ہے. صفات بھی اسی طرح ہے. یہ نہیں کہو صفات وہی ذات ہے، ہم نہیں کہتے. اب صفات پھر بھی فرق کرتی ہے. کس طرح سے؟ کہ بندگان کے ساتھ اپروچ جو ہے وہ ذات نہیں کرتی، صفات کے ذریعے ہوتی ہے. سمجھے نا؟ اب یہ کیا ہوتا ہے؟ جائے خدا کی ذات میں فنا پھیلا ہو جائے، یہ سمجھنے کی بات نہیں ہے، پانے کی بات ہے. کیا ہے؟ پانے کی بات ہے. لیکن سمجھ جتنی ہے ضرورت ہے سمجھ کی، وہ ہم بتا رہے ہیں. اتنے میں بھی حل
ہو جائے گا، ہاں یقیناً. تو کیا ہو گیا؟ ذات، اس کو بولتے ہیں مقام احدیت، غیب الغیوب. ٹھیک ہے، آپ بور تو نہیں ہو رہے. دوسری مقام صفات ہے. صفات میں کیا بتایا میں نے کہ مخلوق کے ساتھ انٹریکشن کرنے کا مقام، جہاں پر خدا کی وہ جو ذات میں کمالات ہے، وہ کمالات کیا ہے؟ واجب ہے، بذات ہے، لامحدود ہے، وہ اپنے ہیں اور واجب ہے. وہ کمالات کس کو چاہیے؟ انسان کو، کہ وہ کامل ہو جائے. فقیر ہے نا. یا الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی، انتم فقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. وہ غنی ہے، کمالات ہے. کس سے غنی ہے؟ کمالات. کون سے کمالات؟ جو ہمیں فقیر کو چاہیے. صحیح، رزق چاہیے، پیسہ چاہیے، گاڑی، ان سب کی اصل حقیقت جس میں کوئی حد بندی نہیں ہے، لامحدود حد میں خدا کی ذات میں موجود، سے کمال مطلق بولتے ہیں. وہ کمال کس کو چاہیے؟ اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب. یہ کیا کمالات چاہیے؟ ہم صراط میں تمہاری بندگی کر رہے، تم چیز دے دو. تم کہاں رکھو گے؟ میں نے تمہارا جانشین بننا ہے. انی جاعل فی الارض، جو میرے پاس ہے میں اس کو دیتا ہوں. سمجھائی بات؟ بس یہ کمال مطلق اس سے مانگنا ہے. اب یہ کہاں سے؟ ذات میں تو پتہ نہیں وہاں کیا ہے. وہاں پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں ہے. طب کے روایات صحیح ہے، لیکن وہ سب سے کلوز محرم ہے. صحیح ہے، وہی آبروئے خدا ہے ہمارے لیے. ہم تو جانتے نہیں خدا کو. صحیح نا؟ یسن زانی سے کیا مانی؟ ہم خدا کو نہیں جانتے. ہم کیسے جانتے؟ آپ کو کس نے خبر دی خدا کی؟ رسول اللہ نے. قرآن کس نے لایا؟ سمجھے نا؟ اب اس کو وہ صفات ریفلیکٹ ہوتی ہے کہاں سے؟ ذات، یعنی عین ذات ہے. ایک فیز ہے، ایک درجہ ہے، ایک رتبہ ہے وجود کا. قسم خدا یہ رتبہ سمجھنا بہت مشکل ہے. آپ جب سمجھو گے زمان مکان میں، کیا سمجھو گے؟ اس کی ہم مثال دیتے ہیں تالا اور چابی. آپ دیکھو یہ گھماؤ ایک ہی ساتھ، ایک ہی وقت میں، ایک ہی جگہ پر. اب پہلے چابی گھوم رہی ہے یا تالا گھوم رہا ہے؟ کون گھوم رہا ہے؟ دونوں اکٹھے گھوم رہے ہے نا. تالا ہے نا، اس طرح نہیں، دونوں اکٹھے گھوم رہے. مکان بھی زمان بھی. تو پہلے کون ہے؟ حرکت کس میں؟ چابی میں. وہ تو اکٹھے گھوم رہے. پھر بھی آپ کہتے ہو وہ پہلے ہے. کس لحاظ سے پہلے؟ زمان کے لحاظ سے؟ مکان کے لحاظ سے؟ نا، اثر کے لحاظ، رتبے کے لحاظ سے. ایک رتبہ ایسا جس میں زمان مکان کی کوئی ضرورت نہیں. ہم جو رتبہ بندی سمجھتے ہیں وہ کس میں سمجھتے ہیں؟ زمان اور مکان. اب دیکھیں کتنا مشکل ہے مسئلہ، سمجھنا بیکار ہے یہاں. صحیح ہے، یہ سمجھ کے حد ہے. اس لیے رتبے، خدا کا رتبہ مقامی غیب الغیوب، جہاں کچھ نہیں معلوم. ایک اور رتبہ ہے جو وہی ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، آپ سمجھ رہے ہو نا؟ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ کس سے سمجھ رہے ہو؟ میرا علم ہے آپ تک پہنچ رہا ہے. یہ علم کہاں ہے؟ میرے کھوپڑی میں ہے، میرے دل میں ہے، میرے روح میں ہے. خزانہ ہے وہاں پر. چلیے ایک پاؤ ہے نا، صحیح ہے، 10 گیگا بائٹ صحیح اندر ہے میرے. آپ کو میں شیئر کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں. آپ سمجھ رہے ہو نا؟ شیئر کر رہے ہو، انجوائے کر رہے ہو میرا نالج. ہاں، ایک ہی زمان میں، ایک ہی مکان میں. میرے پاس ہے، آپ کے پاس ہے. میرا نالج میرے پاس ہے، آپ کے پاس ہے. اس کو کہیں گے رتبہ میرا پہلا ہے یا آپ کا؟ میرا. کس لحاظ سے؟ اگر میں بغیر ہونٹ کھولے ٹیلیپیتھی انداز میں آپ کو علم دے دوں، پھر کس کا رتبہ علم کا پہلے ہے؟ زمان ہے ہی نہیں، مکان بھی نہیں ہے. اور رتبی لحاظ سے یہ کاز ہے، وہ ایفیکٹ ہے. یہ کاز اور ایفیکٹ کا یہ جو درجہ کا اوپر نیچے ہونا، یہ کون سا ہے؟ رتبی ہے، زمانی مکانی
نہیں ہے. صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد. بس مقام ذات. اب سنگین ترین بحث کو آسان ترین انداز میں سمجھنے کی ہم کوشش کرتے. سوالات ہوں گے, آپ بعد میں پوچھ سکتے ہیں, ٹھیک. ذات اقدس خدا تبارک تعالیٰ کیا ہے؟ اس میں کوئی حد نہیں ہے. غیب الغیوب. کون سا غیب؟ ایک ہوتا نہ ہونا والا غائب, وہ غائب ہے یہاں نہیں. ہستی ہے جس کو انڈرسٹینڈ کرنا میرے حصے غائب ہے, حتیٰ میرے عقل کے اپروچ سے بھی غائب. یہ غائب کا معنی ہے, غیب الغیوب. تو حتیٰ آپ کا جو دل ہے وہ بھی اس کو پا نہیں سکتے, احاطہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ چونکہ اس کی حد ہی نہیں ہے. صحیح. تو ہو گئے یہ مطلب. اس کی صفات بھی میں نے بتایا عین ذات ہے, وہ بھی بتایا تھوڑا, ٹھیک ہے. اس کے بعد خدا تبارک تعالیٰ جو ہے وہ وہاں سے تجلی ہوتی ہے نور محمد و آل محمد کی. صحیح. یہ میں قرآن اور سنت کی روشنی میں کنکلوژن میں ایک سینٹنس ہوتا ہے, اس صورت میں بیان کر رہا ہوں. ہزاروں حدیثیں ہیں, صحیح, جن کو میں ایک ایک حدیث کروں تو ایک ایک مجلس ہو جائے گی. صحیح ہے. ان کو چھوڑ کے نتیجہ کیا نکلا, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم نے کیا کہا؟ پہلے ذات غیب الغیوب ہے, مقام احدیت. صحیح. قرآن اور سنت کی روشنی میں. اور اس کے بعد صفات ہے, تو وہ بھی بتایا. صفات کے بعد اسما کا ہے. کیا ہے؟ اسما. اسما یعنی تعین, اول تعین خدا تبارک تعالیٰ. ہم نے کہا خدا نہیں معلوم, نہیں نا معلوم. کس لحاظ سے؟ عقلی لحاظ سے, تعین کے لحاظ سے, حد بندی کے لحاظ سے. خدا کی ریفلیکشن ایسی ہے مقام اسما میں, وہ تعین ہو جاتی ہے. اب وہ غیب الغیوب نہیں رہا, اب وہ اسما میں آ گئی. یہ اسما بھی اس حد جیسے میں کل کہا, لا فرق بینک و بینہم الا انہم عبادک. تم میں اور ان 14 معصوم میں کوئی فرق نہیں ہے, مگر ایک تو سب کچھ ہے, یہ تیری پوری ریفلیکشن ہے. تو کاز ہے, خالق ہے, مالک ہے, رب ہے, یہ معلول ہے, مخلوق ہے, ڈیپینڈنٹ ہے, محتاج. لیکن جو کچھ تمہیں دینا ہے وہ سب کچھ یہ لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اب کہاں گئی بات؟ ٹرانسفرنس کی. کس چیز کی؟ کمالات الہی کی. صحیح. وہ آ جائیں گے, مشخص ہو جائیں گے, مشخص ہو جائیں گے. ایک تعین آ جائے گی, ایک تشخص آ جائے گا. اب یہ ذات غیب الغیوب نہیں رہا, یا اب یہ صفات نہیں رہی, یہ مقام اسما میں آ گئی. ٹھیک ہے. یہ ہے مقام اہل بیت. اس لیے فرمایا اہل بیت نے معرفت بن نورانیہ معرفت اللہ. اگر اس معرفت کو آپ پا لو تو خدا کو آپ نے جان لیا. اس لیے کہ امرنا صعب مستحسب ولا يحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او مومن امتحن اللہ قلبہ. اس کو ہم ایڈجسٹ, ایسیمیلیٹ اور ہضم نہیں کر سکتے, مگر ایک نبی مرسل یا ملائکہ مقرب یا مومن کس انداز کا؟ حضرت سلمان جیسا, سلام اللہ علیہ. ٹھیک. باقی اس سے گریڈ نیچے نیچے نیچے. تو یہ ہوا مقام اسما. اب مقام اسما بھی نور ہے یہاں پر. یہاں نور یعنی ایسی ایجاد ہے جو وجودی ہے, جس کی کوئی حد نہیں ہے. وہاں فرمایا کہ یہ حروف سے نکلا ہے. وہاں یہ حروف اسما حروف رکھتے. امام صادق علیہ السلام فرمایا وہ حروف نہ لیٹر ہے, نہ ورڈ ہے, نہ وہ جسم رکھتے ہیں, نہ ان میں رنگ ہے, نہ زمان ہے, نہ مکان ہے. اسی کو آپ کہیں گے حضرت امیر علیہ السلام فرمایا میں بے کے نیچے نقطہ ہوں. بے سب کچھ ہے لیکن اس کا معنی نہیں اگر نقطہ نہ ہو. خدا سب کچھ ہے لیکن ہمیں پہچان نہیں ہوگی. نیچے علی کا نقطہ آ جائے پہچان آ
آپ روایت دیکھیں گے اسی معنی میں، صحیح ہے، اشارہ دیتے جو روایتیں ہوں یہی معنی رکھتی ہے۔ اس کے بعد تجلی فرماتا خدا، تجلی یعنی جیسے آپ جلوگر ہوتے ہو آئینے میں، آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہو آئینے میں، ٹھیک ہے، کیسے دیکھتے ہو؟ مثال سمجھانے کی یہی ہے، کیسے دیکھتے ہو؟ آپ تو نہیں ہو لیکن آپ ہی ہو، ٹھیک ہے، ذاتی خدا وہیں رہتی ہے، ریفلیکشن آ جاتی ہے، تجلی یہی۔ تجلی ایک اور خدا کرتا ہے 4 اسما میں، کتنے؟ 4 اسما میں۔ ایک اسم مستأثر، مکنون، سر، ایک ایسا اسم ہے، اسم اعظم الہی ہے، کیا ہے؟ اسم اعظم الہی، اس کا وہ چھپا ہوا ہے، وہ کنیکشن ہے کس کے ساتھ؟ ذات غیب الغیوب کے ساتھ، ٹھیک ہے، کنیکشن ہے، تو اس کا کچھ نہیں اندازہ ہمیں معلوم، سر یعنی جیسے ذات خدا سر ہے، نہیں معلوم۔ باقی 3 اسما ہے، کتنے؟ 3 اسما ہے، آپ بتائیں کون سے ہوں گے؟ اکثر آپ کہتے ہو لیکن آپ کو توجہ نہیں ہے، اسماء اعظم ہے، اکثر کہتے ہو۔ خدا کو آپ کیسے پکارتے ہو؟ بتائیں نا، نہ عربی میں کس طرح پکارتے؟ اللہ تبارک و تعالی، یہ کتنے اسماء ہے؟ 3 اسماء ہے، کل کتنے تھے؟ 4، ایک مکنون ہے، سر ہے، وہ نہیں معلوم، وہ کنیکشن رکھتا اسماء اہل بیت سے، اس لیے کہا اللہم انی اسألک بمعانی جمیع ما یدعوک بہ ولاۃ امرک المأمونون علی سرک، یہ اس کے امین ہے، کس کے امین ہے؟ سر کے، وہی سر مکنون کے، صحیح۔ تو اہل بیت معمولی چیز نہیں ہے، یہ روایت ہمارے پاس سینکڑوں روایتیں ہیں، صحیح ہے، تو ہم کہیں گے یہ غلط ہے، اور ہم جو سمجھتے وہی ہے، سمجھائی نا بات؟ یہ قرآن کی ہم یہاں مدد لیں گے اور ان قرآن کے آیاتوں کو انہی روایت سے مانا کریں گے، تب جا کے آپ جب دیکھو گے اسے کیا معلوم ہوتا ہے۔ ویسے میں نے دوستان دیکھے علماء، وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کا خدا تو شیعوں کا کون سا ہے، خدا نے سب کچھ دے رکھا ہے، کن کو؟ اہل بیت کو، اور خود و نعوذ باللہ ریٹائر ہو گئے ہیں، وہ سارا کام وہی کرتے۔ اس کا جواب ہے آپ کے پاس زیارت جامع کبیرہ قبول ہے نہیں ہے؟ مستند ہے، مستند ہے، امام ہادی علیہ السلام کے اماموں نے اس کو تائید کی ہے، زیارت جامع کبیرہ، اس کو کیسے سمجھو گے؟ وہ ساری یہی ہے، یہ جو دعا ہے، مناجات ہے، وہ ساری یہی ہے، دعا عرفہ کو کیا کرو گے؟ صحیح، اتنے اہل بیت کی تمام ان کی جو دعا ہے، مناجات ہے، وہ سارے یہی بتاتے، اور ان کی تفسیر وہ انہیں استشہاد کیا کس سے؟ قرآن کی آیات سے بھی۔ آپ کو نہیں معلوم، آپ نہیں سمجھ پاتے تو شیعوں کو نہ کہو، شیعہ بھی بہت سارے جو نہیں سمجھتے، وہ نہ کہیں کہ غلط ہے، آپ ثابت کرو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا بھی نہیں خدا ریٹائر ہو گئے، تعطیل پہ ہے، وہ سمجھو سارے کام کون کر رہے ہیں؟ اہل بیت کر رہے ہیں، بس خدا کس کام کا ہے؟ سنیے میری بات، اہل سنت عرفا فلاسفرز بھی ہے، جلال دوانی جیسے، صحیح، یا ملا صدرہ جیسے، وہ کہتے ہیں علت، اور خدا علت ہے نا، کاز ہے نا، اور مخلوق کیا ہے؟ مخلوق معلول ہے، ایفیکٹ ہے نا۔ ایسا نہیں ہے علت اور معلول کے درمیان رشتہ، علت الگ چیز ہو، معلول الگ چیز ہے، یہ عین فقر ہے، فقیر نہیں ہے، معلول مخلوق جو ہے یہ فقیر نہیں ہے، فقیری ہے، کیا ہے؟ فقیر۔ اس کی مثال دیتے ہیں اس طرح، جیسے آپ دودھ والے کو کیا بولتے ہو؟ ملک مین، کیا بولتے ہو؟ ملک مین، یا اس کو بولتے کینڈی مین، صحیح، کس کو؟ جو مٹھائیاں بیچتا ہے، اس کے کہاں باڑی میں ملک ہے، تو آپ کیوں ملک مین بولتے ہو؟ وہ ڈیل کرتا ہے کس کے ساتھ؟
دودھ کے ساتھ ریلیشن ہے، ہماری بھی ریلیشن ہے خدا کے ساتھ، اور وجود کچھ نہیں، فقط ریلیشن ہے. اگر علی مرتضیٰ کو ہم کہتے یا علی مدد، وہ فقط ریلیشن ہے، وہاں دست خدا ہے. اللہم صلی علی محمد. اس لیے یا علی کہنا ہمارے لیے شرک نہیں ہے. جو ہم علی کا وجود فقط اسم اور ریلیشن کی حد سے بڑھ کر نہیں مانتے، وہ مظہر الہی ہے، اس کے پیچھے اگر خدا نہ ہو وہ ہے ہی نہیں، کچھ نہیں رہے گا، نہیں ہے ہی نہیں، وہ فقط رابطہ ہے. خدا کا اعتبار ہے کن فیکن. اس ڈیپتھ کو سمجھے، اور اتنا شور مچاتے کہتے کہ علی مرتضیٰ کا یا علی کہنا شرک ہے. صحیح ہے. تو یہ مسئلہ ہے کہ آپ ذرا سمجھو کہ ہم کس انداز سے بول رہے ہیں، ہمارا فلسفہ اور اپروچ کس طرح. فقط توحید مطلق ہے، یہاں پر خدا کی سوا کچھ نہیں ہے. اگر کچھ ہے وہ فقط ریلیشن، اعتبار ہے، احتیاج ہے، وابستگی ہے، نہ شیء وابستہ. شیء نہیں ہے کوئی، سمجھے نا بات؟ شیء ہی نہیں ہے کہ آپ علی علیہ السلام کو کہیں خدا کے مقابلے میں استغفر اللہ ربی. وہ خدا نے اعتبار، ما رمیت اذ رمیت لیکن اللہ رما حتی کنت سمع و بصر و یدہ. بندہ کچھ نہیں رہتا، اس کی آنکھ میں ہی بن جاؤ. عین اللہ ناظرہ اذن اللہ واعیہ. ان کو کیا کرو گے؟ صحیح ہے. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِعَيْنٍ، میری آنکھوں کے سامنے بناؤ اے نوح کی کشتی بنا. کہاں کے ید اللہ فوق ایدیہم، ہاتھ ہی نہ تارے، ہاتھ نہیں خدا کا. مجبور ہو آپ. افلا یعقلون. انما یتذکر اولو الالباب. عقل صاحبان عقل خدا نے دی ہے. عقل ہم حکم نہیں لگا رہے خدا پر، عقل خدا کی بنائی ہوئی ہے، وہ خدا کو سمجھنے میں مدد کرتی ہے. جو بھی میں نے بتایا کس حد تک، عقل بھی سب کچھ نہیں ہے، دل ہے. خدا القلب حرم اللہ، ان اللہ یحول بین المرء و قلب، نحن اقرب الیہ من حبل الورید فینما تولوا فثم وجہ اللہ. جس کے پاس علم ہے وہ توجہ کرے ان آیات پر، کہ مقصد آپ اہل تشیع کے ان عقائد کو سمجھ نہیں پا رہے. آپ سمجھنے کی کوشش کرو. ہم سے زیادہ توحید کوئی نہیں جانتا. توحید علوی جس نے رسول اللہ سے توحید لی ہے علیہ السلام. تو پھر ہم عرض کریں مقام تو ہو گئے 3 اسما. اللہ مقام اللہ، اس میں تمام جو صفات خدا ہے اور اسماء خدا ہے سارے اس میں کیا ہے؟ جمع ہے. مقام جمع ہے. کس کا؟ کلیکشن آف اسما، ایٹریبیوٹیز اینڈ نیمز آف گاڈ. خدا کے اسما اور صفات کا مظہر جو ہے ظاہر ہو رہا ہے، اور کلیکشن فارم جو ہے تجلی کی صورت میں وہ اللہ ہے. اس لیے ہم مانگتے ہیں کس سے؟ اللہ سے. ہم کیا معلوم اگر اللہ نہ ہو؟ صحیح ہے، ہم کس کو مانگے؟ کچھ نہیں معلوم. اور یہ اللہ جو ہے کس کا ظہور ہے؟ مقام نورانی حضرت محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. یہاں نہ کہو مقام نورانی محمد و آل محمد وہی ہے جو 14 معصومین یہاں تھے. نہیں بھائی، وہاں ان کا کچھ بھی اختیار نہیں ہے. وَبِمَا نَطَقَ فِيهِمْ مَشِيَّتُكَ، ان میں تیری ارادہ اور مشیت بولتی ہے. وہ کچھ نہیں ہے، وہ مخلوق کو بنانے کا وسیلہ، اور تمہارا ارادہ اور مشیت ان میں بولتا ہے. وہاں ذات محمدی، ذات علوی علیہ السلام کچھ نہیں ہے، فقط ارادہ الہی. اللہم صلی علی محمد. مجبور ہے، اختیار
کچھ نہیں ہے. یہ نہ سمجھنا, آپ بھی نہ سمجھ مقام عالم وہی محمد عالم جن کے ساتھ ہم یہاں تواصل کرتے ہیں, یہ وہی محمد مقام نورانی نا, سمجھے نا. وہاں ان کے کچھ کسی چیز کے مالک نہیں ہے, حتیٰ یہاں بھی نہیں ہے, لیکن وہاں تو بالکل بھی اختیار کا کوئی امکان بھی نہیں ہے, پاسبلٹی بھی نہیں ہے. تو ہو گئے مقام اللہ. مقام اللہ کے بعد تبارک, صحیح, اللہ نہیں کہتے, اللہ کو ہم بتا دیا. اللہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی نہیں بولتے, 3 اسماء, صحیح ہے. اللہ بتایا تبارک, تبارک جہاں خدا تبارک منزہ ہے, سبحان تبارک تعالی, ان کے کچھ نہیں محدودیت. ہمیں کیا چاہیے, کیسے پہچانو گی, کیسے مانگو گی؟ محدودیت مشخص. تو آپ خدا سے کرتے ہو, مانگتے ہو دعا وغیرہ, یہ کیا ہے؟ لامحدود ہے محدود؟ محدود کس نے بنایا؟ خدا نے. کیسے بنایا؟ ہاں, اس لیے کہ لا فرق بینکم وبینہم, یہ ابھی آتا ہوں, یہ فَأَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. انسان کو بنایا مقام تبارک سے. کیا بنایا؟ اس میں خدا ہے, اس میں خدا ہے, اس کا نام ہے تبارک. تبارک برکتیں نازل کرنے والا اسم. برکتیں یعنی اس ساری کریشن, اس ساری کثرات, ابھی کثرت نازل نہیں ہوئی, یہ قبل از نزول ہے. بہت سارا سکتے کیا ہے قبل از نزول. وہاں پھر کثرات کیوں ہے؟ کثرات عین وحدت ہے, اور وحدت عین کثرت ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں اس جلسے سے باہر ہے, ٹائم نہیں ہے, پتہ نہیں میں پورا کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا. تو ہو گیا تعالی, صحیح. تبارک کیا ہو گیا؟ تبارک. اس کے بعد خدا نے یہ جو صفات اور اسما فَأَيَّمَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, اس کے بہت سارے مبارک نیک نام ہے. وہ نیک ناموں سے ہی کیا ہوتا ہے؟ تبارک کے ذریعے سے یہاں یہ چیزیں آ جاتی ہے, ڈسینڈ ہو جاتی ہے, نیچے آ جاتی ہے. تو مقام تعالی میں ایسا اسم ہے جو خدا سے سنکیت رکھتا ہے. جتنا خدا دینا چاہے اتنا اس میں کیپیسٹی ہے. یہ محمد آل محمد کی ایک اور تجلی ہے, صحیح ہے. آپ کہو گے یہ ہے, وہ ہے, یہ ہے, وہاں وہ یہ حد بندی نہیں ہے. وہاں کوئی جسمانی مکان زمان ڈائمنشن نہیں ہے. وہاں رتبے کا فرق ہے. بتایا, سمجھایا میں نے. ہو سکتا وہیں پر ہوں اور کٹھے ہوں, آگے پیچھے یہ رتبے ہیں. یہ ہم کیا سمجھنا چاہتے ہیں؟ زمان, مکان, مادیت ہو رہی ہے جو ہمارا. اس لیے کہتے ہیں ہمارا خدا اپریٹس میں نہیں آئے گا. امام صادق نے کہا علیہ السلام, یہ جو ہے یہ تیرا تو اس کا خدا ہے, تو اس کا خدا ہے. تو اسی پر اس کو کلمت اللہ بھی بولتے, جہاں پر یہ 3-4 اسما نکلتے ہیں. جبروت اعلیٰ بھی بولتے, صحیح. اور وہاں پر کلمت اللہ, یہ کلمہ جہاں میں نے کہا نور محمد آل محمد نکلتے ہیں, وہ کلمات تامہ ہے. کیا ہے؟ آپ روایت میں بھی کلمات السلام علیکم یا کلمات تامات, تامہ اہل بیت کلمہ تام. کلمہ یعنی وہ وجود جو پوری خدا کی صفات اور اسما کو کیا کرے؟ ریفلیکٹ کر پائے. حضرت خدا تبارک تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ کلمۃ منہ عیسیٰ ابن مریم. عیسیٰ ابن مریم کلمہ ہے کس کا؟ خدا کا. سمجھائے کلمہ کہاں ہے؟ یہ کلمہ نہیں ہے, یہ وہ کلمہ ہے. اور حضرت ایمہ کیا ہے؟ کلمات و تامات, کمپلیٹ کلمے. اب دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کس نے کہا امام صادق علیہ السلام سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی کے اوپر سے تشریف فرماتے تھے, چلتے تھے. امام صادق علیہ السلام کیا فرمایا سلام اللہ علیہ؟ اگر ان کا یقین زیادہ ہو تو ہوا پر بھی چلتے. کس کے مقابلے میں؟ مقام محمد و آل محمد کے مقابلے.
جب آسمانوں کی بات ہوتی ہے حضرت رسول وسلم کہاں چلے گئے؟ جب شب معراج گئے، تشریف لے گئے، حضرت عیسیٰ کون سے والے آسمان پہ تھے؟ آسمان معنوی. یہ تعبیرات مختلف ہے، کیا کروں. چوتھے کتنے؟ چوتھے. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس آسمان پر تھے؟ آسمان ہی نہیں تھا، سدرۃ المنتہا تھا. سمجھائی نا بات؟ بس زیادہ نہیں ڈب جاؤں گا، موضوع سے رہ جاؤں گا. ٹھیک ہے، میں کیا کروں، سارا رہ گیا. صحیح. اس کے بعد سمجھانا مہم ہے نا، بتانا مہم ہے، سمجھانا مجھے. تو اس نے یہاں عرض کرتا ہوں کہ اس کے بعد ڈسینڈنس آتی. یہ ڈسینڈنس جیسے میں نے بتایا، میں علم بول رہا ہوں آپ سے، میرا علم آپ کے پاس بھی میرے پاس ہے نا، جو ابھی ایک ہی سائمنٹینسلی. تو یہ میرے پاس بھی آپ کے پاس بھی ہے، یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے. اس کو بولتے ہیں علم مجرد. جہاں پر نان فزیکل چیزیں ہوں وہاں ڈپارٹمنٹنس یا جدائی نہیں ہوتی. اگر اوپر ہے تو اوپر بھی ہے، اگر نیچے ہے تو نیچے بھی ہے. سمجھے نا؟ قرآن نازل ہوا، قرآن کلام اللہ ہے، آپ کی کتاب میں ہے، اس کلام اللہ بک میں ہے یا ذات میں، وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے. اگر کہو کہ یہ جو کتاب میں کلام اللہ ہے یہ نہیں ہے تو کافر بن جاؤ گے. بس یہ ہے، یہ وہ ہے، وہ کون سا، یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے. یہ آپ کو وہیں پہنچائے گا نہیں نا. یہ نازل ہے، وہ عالی ہے، وہ اونچے درجے کا فرق ہے. وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے. یہ ہو گیا کہاں؟ انتہائی نیچے. اگر کہو گے فی کتاب مکنون، اگر کہو گے فی لوح محفوظ، صحیح، ام الکتاب کتاب کہو گے تو اور مسائل آ جائیں گے. صحیح. تو وہ بھی قرآن ہے، اور خدا کے پاس بھی کلام متکلم ہے، وہ بھی کلام ہے خدا کا. وہ بھی کتاب مکنون بھی، لوح محفوظ بھی، اور ام الکتاب بھی کلام اللہ ہے. لوح محفوظ اسبات بھی کلام اللہ ہے، کتاب مکنون بھی ہے، اور یہاں پر کلام اللہ جو آپ کے بک میں ہے لکھا، یہ بھی کلام ہے. سمجھے نا؟ ہر جگہ. آپ اگر انکار کرو گے مشکل میں پڑ جاؤ گے. صحیح ہے. ہاں، اب اسی بحث پہ تو ہم بہت بحث کر سکتے ہیں، کلام کے معنی کے مثالیں، اس پر انالیسس کرنا، لیکن ہم وہ اصل چیز سے رہ نہیں جائیں گے، رہ گئی. سو بحث یہ ہے، وہاں سے پھر چیزیں ڈسینڈ ہوتی ہے مقامی ملکوت میں. کس میں؟ ملکوت اعلیٰ میں. تو وہاں چیزیں آتی، ان من شیء الا عندنا خزائن وما ننزلہ الا بقدر معلوم. مقام خزانے الہی کیا ہے؟ ہر چیز کے خزانے وہاں پر. تو یہ خزانے یہ جدا بھی ہے اور جدا بھی نہیں ہے، مقامی فرق ہے. یہ تشخص قبل از نزول ہے. صحیح. اور انہی یہ اسماء سے جو میں نے کہا فَأَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس مقام سے نازل ہوتے ہیں اور ان کے جناب عالی نازل ہوتے ہیں. تو وہاں سے آپ کیا کرتے ہو؟ ملکوت اعلیٰ جنریٹ ہوتا ہے. مثلا مقام اسم علیم سے یا عالم سے کون وجود میں آتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. صحیح. اور مقام اسم رزاق سے حضرت میکائیل، اور مقام اسم حیات سے حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور مقام باطن اسماء مکنون سے حضرت اسرائیل علیہ السلام. صحیح. تو یہ ملکوت اعلیٰ ہے. تو وہاں سے پھر آپ یہ چیزیں جو میں نے اس حالت میں ہے، تو اس کو ام الکتاب بھی بولتے ہیں. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. فی کتاب مبین بھی بولتے اس کو. دیکھا، قرآن اور روایت سے میں جوڑ رہا ہوں. اور یہی ام الکتاب ہے، اور یہی ہے فی
کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. سمجھے؟ صلی علی محمد. اب یہ مقام آ گیا. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پھر نزول کرے گا. ایسے مقام پہ اس کو عرش الہی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ عرش الہی. عرش الہی میں کیا ہوتا ہے؟ یہ کہ الرحمن علی العرش استوى هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش. انہی جو ہم نے کہا، یہ جو ایک چیز مجھے بھول گیا، یہ جو مقام ہم نے کہا ام الکتاب، یہی جو ہے یہاں مفاتیح الغیب ہے. عنده مفاتیح الغیب لا يعلمها الا هو. ان مفاتیح غیب کو کوئی نہیں جانتا سوائے خدا. اس مقام ام الکتاب سے یا خزائن الہی، خزائن الہی ان کی چابی کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس. ان چابیوں کو کون جانتا ہے؟ خدا. ان چابی سے کیا ہوتا ہے؟ غیب الغیوب سے کنیکشن ہوتی ہے اور فیض نازل ہو جاتا ہے. سمجھے؟ میں نے کنیکشن دیا، آپ بیچ میں اسٹڈی کریے گا ان کا. صحیح. پھر اس کے بعد آیا، میں نے کیا بتایا؟ عرش الہی. عرش الہی انہی اسماء و صفات کی ریفلیکشن ہے، ان 4 مکنون کی. پھر 4 میں 3، ہر ایک میں 3 ہو جاتے ہیں، 12 ہو جاتے ہیں. اور 12 پھر ملٹیپلائی ہو کے کتنے بنتے ہیں؟ بنتے ہیں 72. کیا بنتے ہیں؟ 72 اسماء اعظم. کل کتنے ہیں؟ 73. ایک اس میں مکنون ہے، باقی 72 ہے، وہ محمد آل محمد کے. اللہم صلی علی محمد. عرش الہی میں انہی کے ساتھ کنیکشن آ جاتا ہے. کس کے ذریعے؟ غیب الغیوب یا کتاب مکنون کے ذریعے یا خزائن الہی یا مفاتیح غیب کے ذریعے آ جاتا ہے. کس پہ کنیکشن؟ عرش الہی. عرش الہی کیا ہوا؟ پوری جتنی کائنات ہے، مخلوقات ہے، ان کے گورن، ایگزیکیوٹ اور مینجمنٹ، تدبیر اور علم. تدبیر، مینجمنٹ، یعنی مینجمنٹ، ایگزیکیوشن، یہ ایک ہی چیز ہے. 2 چیزیں نہیں. یہ عالم ہے. یہاں تو ہم سمجھتے ہیں جسمانی سمجھتے، وہ جسمانی ہے ہی نہیں. وہاں نہ زمان ہے، مکان ہے، نہ جسم ہے، نہ لینگتھ ہے، نہ بریڈتھ ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ عالم آپ اس طرح سمجھے گا، انشاءاللہ دل سے پائیے گا. ٹھیک. تو وہاں وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں کس کو؟ تمام جو فیوزات دنیا کو چلانے کے لیے ہے. جو نیچے والے آ جاتے ہیں گریڈز، وہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ اسی مقام عرش الہی سے. 2 صورتیں، ایک تکوینی ہے ایگزسٹینشل، اور ایک تشریعی ہے، روایات میں ہے. صحیح ہے. یعنی عرش الہی مینجمنٹ ہے، نظام ہے، سسٹم ہے اور ایگزیکیوشن. ایک سسٹم ہے، ایک سسٹم کو چلانا. صحیح. اس کو چلانا، تدبیر کرنا، مینیج کرنا اور نظام کس میں؟ ایک وجودی لحاظ سے جو چیزیں موجود ہیں ان کو کون نیچے بھیجے گا؟ وہی عرش الہی سے. اور منظم طریقے سے، نہ کہ حفاظت مینر میں نہیں، منظم طریقے سے. یہ نظم یعنی سسٹم اور مینجمنٹ، ایگزیکیوشن، یہ 2 چیزیں ایک دوسرے کے عین ہے. ان میں 2 چیزیں ہیں. ایک فرض کرے فرزند چاہیے آپ کو، فرزند چاہیے. کہاں سے آئے گا؟ عرش الہی سے آئے گا. وجود آئے گا، اس کا وجود ہے، بچہ، بدن چاہیے نا اس کا. پھر اس کے ساتھ ساتھ آرڈر آ جائے گا. کون سا آرڈر آئے گا؟ اس کو نیچے اتارو، بناؤ، تیار کرو اس کی شکل صورت، اور اس کے لیے اب پھر روح بھی اٹیچ کر دینا. صحیح. اور پھر آگے جا کے جو علم یہاں آ جاتا ہے، وہ علم بھی، شریعت بھی ڈسینڈ ہوتی ہے. وہ کس کے ذریعے؟ مقام محمد آل محمد کے ذریعے ہوتا ہے. صلی علی محمد. آپ احادیث دیکھیے، سارے ڈیکیڈس آپ کہ ہم خلقت سے پہلے عرش پہ تھے، عرش کی جڑ پہ تھے، وہاں تسبیح کرتے تھے ہزاروں سال، خدا کی صحیح جڑ پہ تھے. یہ وہی
پیٹرن جو میں نے بتایا. وہاں پر کیا کر رہے تھے؟ وہاں پر کیا کر رہے تھے؟ ہاں ایگزیکیوشن مینجمنٹ. وہاں انٹری فضول کی نہیں ہے, وہاں ہمسائے نہیں بیٹھ سکتا, وہاں فقط سبحانہ و تعالیٰ اس کے ہی اسما آ سکتے اور ایگزیکیوشن ان کے ہاتھ میں ہے. والمدبرات امرا بھی ہے, ملائکۃ اللہ, جبرائیل و اسرائیل و اسرافیل و میکائیل وغیرہ ان کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں. کن کے ساتھ؟ محمد و آل محمد کے آرڈرز کو نیچے بھیجنے کو. یا کبھی خدا ان کے ساتھ ڈائریکٹ لیتا ہے کنٹیکٹ, کن کے ساتھ؟ محمد و آل محمد, یا کبھی ملائکۃ اللہ کے ساتھ. صحیح, یہ خدا کی مشیت ہے. وہ دونوں محتاج ہے اس کے, دونوں کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ فقط ٹولز ہے اس کے, چونکہ اس مقام پہ خدا آ ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں آ سکتا ذات؟ صحیح ہے. یہ ایسا نہیں کہ خدا کو بیکار کر دیا. یہ لوگ کہہ رہے پاس خدا کہاں گیا؟ خدا الہ فی السماء و الہ فی الارض, یہاں بھی ہے, لیکن اس کی مقام فعل ہے. کیا ہے؟ مقام فعل ہے. خدا منزہ ہے کہ یہاں آ جائے. حد آ جائے گی خدا میں, محدودیت آ جائے گی, محتاجی آ جائے گی, امکان آ جائے گا. صحیح. تو اب آ گیا, سمجھایا وہاں بات. تو مدبرات امرہ بھی وہیں سے نازل ہو کے پھر جب ایگزیکیوشن, یہ سمجھ لے سینٹرل گورنمنٹ ہے. کون؟ عرش. پی ایم کی کرسی کیا ہوتی ہے؟ پی ایم پوسٹ کیا ہوتا ہے؟ ہاں وہی کرسی, وہ تخت ہے. کیا ہے؟ تخت ہے. پھر اس کو وہ کس کو آرڈر دیتا ہے؟ سابان. وہ کون سے ڈپارٹمنٹس؟ کون ہے؟ ڈپارٹمنٹ. ہم آپ نہیں پڑھتے سورہ آیت الکرسی نہیں پڑھتے؟ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا. ہاں پھر لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ وسع کرسیہ السماوات. ہے نا کرسی. یہ کرسی کیا ہے؟ ڈپارٹمنٹ سے ہے. کیا ہے؟ ڈپارٹمنٹ ہے. کس کے؟ عرش کے. یہ اس کے ایگزیکیوٹیو اور پورٹ فولیوز ہے. صحیح. اس میں وہ ان کا کام ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے. میں اس طرح ہی بتا سکتا ہوں. روایی, علمی, فلسفی, عرفانی تو رہ گئی, کم از کم ایک چیز اسکیچ آپ کے ذہن میں رہے. تو وہاں پھر آ جاتا پاس یہ زمین آسمان. روایت میں کہ یہ زمین آسمان کسے بنا گیا؟ نور حضرت زہرا سے بنا گیا. اس لیے کہہ رہے یہ زمین آسمان کس کا مہر ہے؟ حضرت زہرا مہر ہے. یہ کنایا ہے. یہ زمین آسمان کس کے وجود سے فنکشن کر رہا ہے؟ مقام عرش الہی حضرت زہرا, پھر کرسی سماوات والارض ان کے وجود سے چل رہا ہے ڈپارٹمنٹ. آگے نیچے ہم اس کے بعد ایک کتاب محو اثبات ہے. کیا ہے؟ محو اثبات ہے. آپ کو کچھ تقدیر لکھی گئی وہ کینسل ہو سکتی ہے, یا نہیں لکھی گئی وہ لکھی جائے گی. صحیح ہے. یعنی وہ اس کو بدا بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ بدا. مثلا موت لکھی ہے, کنڈیشنل ہے. کیا ہے؟ کنڈیشنل ہے. تو اس کنڈیشن پہ کہ اگر اس نے صدقہ دیا موت نہیں آئے گی اور 10 سال اور زندگی کرے گا. تو انسان مختار ہے نا. آپ کیا کرو گے؟ آپ صدقہ دو گے, 10 سال اور بڑھ گئے. ایک خدا کے علم میں اضافہ نہیں, اس کو معلوم ہے یہ کیا کرے گا. یہ سسٹم اس طرح چلا ہے. صحیح ہے. یہ بھی معلوم ہے انتخاب کیا ہوگا, سارے چیزیں رکھے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں کتاب لوح محو اثبات. صحیح. اس کے بعد اور ڈسن ہو جاتے ہیں تو پہنچ جاتا ہے مقام عرض کروں آپ کا, مقام عالم ذر. عالم ذر. یہ عالم ذر یہاں شکل ہے. آپ کو یہ شاید اس کے بعد بھی, چونکہ ذرا جو میں نے پیٹرن بتایا یہ عرفانی اور کیا نام اس کا نہیں, عرفانی قرآن اور احادیث کی صورت. نام ان کے میں نے عرفان میں وہ جو کلامی ہے وہ الگ ہے, فلسفی الگ ہے, اور دوسرے الگ ہے نام. ان کے نام الگ الگ ہے.
اس لیے آپ ان میں بھی بہت سارے نام ہیں کہ تعبیرات اونچی نیچے. کوئی سوال کر سکتا ہے کہ آپ نے اس کو ادھر کیوں رکھ دیا, اس کو ادھر کیوں. روایات ایسے ہے کہ ان کو اسیملیٹ کرنا, ایڈجسٹ کرنا بہت سخت ہے. ان کے نام ادھر ادھر ہے اور علماء نے اپنی جان فشانی کر کے یہ چیزیں جو میں سمجھ سکا ہوں یہ ہے, صحیح ہے. اور ہمارے اساتذ بھی یہی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ آپ فلسفے الگ چیزوں کو, فلسفے مشا میں الگ ہے, حکمت مطالعے میں الگ ہے, عرفان میں الگ ہے. تو یہ میں آپ قرآن اور سنت کی. یہ جو عالم زر ہے وہاں کہتے ہیں یہ انسان وہاں تھے کس عالم میں, یعنی چونٹیوں کی شکل میں, صحیح, ذرات چونٹیوں کی شکل میں, یا بعض کہتے ہیں سائے کی شکل میں, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آئے نمبر 172 سورہ اعراف ہے نا وہ کہ بالی اذ اخذ ربک من ذریت بنی آدم من ظہور بنی آدم ذریتہ فاشہدوا علی انفسہم الست بربکم قالوا بلا شہیدنا, ہے نا. یوں سے آیت کو عالم ذر, صحیح. وہاں پر خدا نے کیا کیا, ہمیں ریفلیکشن دکھائی محمد و آل محمد کے ذریعے, ٹھیک. اور پہلے جنہوں نے اقرار کیا قالوا بلا, ہاں آپ ہی ہمارے کیا ہو, پروردگار ہو, محمد آل محمد کا نور ہے مقام روح میں, صحیح, مقام روح میں. ان کے تئیں پھر باقیوں نے اقرار کیا, صحیح ہے. اور بحث ہے اس کے بعد یہ مطلب ہے کہ خدا کا مشاہدہ کیا ہم نے. وہی چیز ہمارے ابھی میں جو کہہ رہا تھا, دل سے خدا کو مشاہدہ ہوتا ہے. یہ مشاہدہ ہمارا کہاں ہوا ہے, عالم زر میں. سمجھ آئی بات. اب وہاں پر کیسے آیا, اس لیے کہا الشقی شقی فی باطن امہ, السعید سعید فی باطن امہ. اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اس عالم زر میں جس نے خداوند تبارک نے ایک آگ بنائی, روایت میں ایک آگ بنائی, سب روحوں کو کہا, کیا کہا, اس میں سے آپ انٹر ہو جاؤ, گزر جاؤ اس میں سے. جن نے انکار کیا ہم نہیں جو اس میں انٹر ہوں گے, وہ بن گئے کافر, صحیح. اور جو انٹر کیا وہ ہو گئے مومن. اب یہاں آئے گا ایمان وہیں سے لے کے آیا, کفر وہیں سے لے کے. آپ کہو گے پھر ہم مجبور ہو گئے, مختار نہیں, نہ ایسا نہیں ہے. ایک ٹینڈنسی ہے, ایک پوٹینشل ہے جس نے وہاں خدا کی اطاعت کی, وہ یہاں پر خدا کی لبیک کرنے پر, ایمان لانے میں, عمل صالح انجام دینے میں اس کو کیا ہوگی, مدد ہوگی. اب اس کو کیا ہے, آزمائشات سے گزرنا ہے, صحیح. اختیار کا پتہ چل جائے گا کیا کیا اس کا. اور جس نے نہیں کیا وہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا, اس کو بھی کیا کرنا ہے, اختیار, اور اس کو دبانا ہے, اور خدا اس کو نجات دے سکتے. وہ کافر ضروری نہیں ہے کافر میں نہیں, سمجھ گئے نا. ایک ٹینڈنسی رہے گی, اس کو میل رہے گا کس طرف, انحراف کی طرف. بس اگر بچے میں آپ دیکھ رہے انحراف ہے, یہ مشکل وہاں ہے. اب کیا کرنا ہے, قد افلح من زکا وقد خاب من دسا. آپ ماں باپ, ٹیچرز, سوسائٹی کیا کرے, مدد کرے. کس کی, ان بچوں کی. چاہے پازیٹیو ہو تو اور زیادہ بڑھے گا, چاہے نیگیٹو ہو تو وہ ختم ہو جائے گا, پازیٹیو آ جائے گا, صحیح, اپنے اختیار سے. تو یہ چیزیں آ جاتی ہے. اور اس کے بعد آتی ہے دنیا برزخ ہے. میرے خیال میں عالم مثال یا برزخ ضروری ہے. برزخ نزولی یہ زر ہے, یہ برزخ نہیں ہے. برزخ میں بالکل وہی جو آج آپ کے یہاں شکل ہے, فگر ہے, رنگ ہے, کلر ہے نا. خواب میں کیسے دیکھتے ہو, ہے نا, بالکل لگتا ہے, لیکن وہ ٹھوس نہیں ہوتا, میٹر نہیں ہوتا. وہ عالم بھی اس میں سے ڈسینڈ ہو کے انسان کی روح اور وہ چیزیں آ جاتی ہے. پھر یہاں دنیا میں ماں باپ کے ذریعے دنیا میں آ جاتا ہے. تو میرے خیال میں جمپ لگا سکتا تھا, تو میں نے جمپس لگائی, اور یہ نٹشل ہے اور اچھا ہے. اور جو دو انٹرپریٹیشنس ہے, مثلا فلسفہ مشا, واکرز فلسفی میں
یا فلسفہ مطالعہ ہے اس میں ہے، یا عارفوں کا مثلا محی الدین عربی اور ان کے فالوورز کا یا ان کے اسٹوڈنٹس کا، وہ اتنا ضروری نہیں ہے۔ یہ قرآن اور روایت کے، قرآن اور آیات کے، قرآن روایت کے مطابق ہے اور زیادہ نزدیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا برپا ہوا تو اہل بیت علیہ السلام پر بہت مصائب ڈائے گئے، اور حضرت علامہ بزرگوار فرماتے ہیں کہ حضرت زینب کبریٰ کا دور شروع ہوا، دختر امیر المومنین سلام اللہ علیہ۔ تو انہوں نے دیکھا اپنے آپ کو، وہ فرماتے ہیں کہ تلے زینبیہ، جہاں پر حضرت زینب کبریٰ اس اونچائی والے اس مقام سے جنگ دیکھی اپنے بھائی اپنے امام زمان امام حسین علیہ السلام کو، اور ان پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ تو جب دیکھا کہ کوہرام مچ گیا اور امام حسین کو گودال قتل گاہ میں شہید کیا، مطمئن ہو گئی، تو حضرت طب کے فرمائش بزرگوار کے کہ وہاں سے نکلی تلے زینبیہ سے، دوڑتی دوڑتی نکلی اور پہنچی قتل گاہ میں۔ جب تلے زینبیہ جو وہ اونچائی کا ٹیلا تھا وہاں سے جب نکلی تھی تو ثانیہ زہرا کے بال سیاہ تھے، اور جب بائی کے قتل گاہ تک پہنچی کہہ رہے کہ سارے بال سفید ہو گئے تھے۔ یہ مصیبت اسی وقت حضرت زینب کبریٰ پہ آئی۔ اس کے بعد کیا گزرا زینب کبریٰ پر، جو میں نے کل بھی عرض کیا۔ اس کے بعد حضرت کو ان اونٹوں پر سوار کیا گیا بغیر محمل کے، اور رسن اور زنجیریں ان پہ سے باندھا گیا اہل بیت کو، اور ان کو سب کی نظریں ہے حضرت زینب پھوپھی، ان کو بچے سارے ان کے آسرے پر ہے، وہ سب کا دلاسا دے رہی ہے۔ لیکن ایک جب ہم دیکھتے ہیں 11ویں محرم کو شام کو جب قافلہ حسینی پہنچا کوفے کو، تو کوفے تک پہنچا، شام کا ٹائم تھا، یزیدی فتح منانا چاہتے تھے، اور کہا کہ نہیں، یہ فتح یابی ممکن نہیں ہے، دن ہونا چاہیے، سارے لوگ خوش ہونے چاہیے، مٹھائیاں، میوزک، ڈانس اور خوشحالی ہونی چاہیے، ڈھول بجنے چاہیے۔ شام کو تو کوئی نکلے گا ہی نہیں۔ حضرات اہل بیت جو ٹوٹے ہوئے ہیں، جن مصیبت کے پہاڑ جن پر ٹوٹے ہوئے ہیں، جن کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے، جو بھوکے پیاسے ہیں، ان کو وہی کوفے سے باہر رکھا گیا۔ یہ ملعون یزیدی لشکر جو ہے وہ کھا رہے ہیں، وہ پی رہے ہیں، وہ شراب اور کباب کا نوش کر رہے ہیں۔ اہل بیت کو روکھی سوکھی جو روٹی مل رہی وہ بھی ایک مشکل سے۔ حضرت زینب سنا ہے سلام اللہ علیہ پورے دن ایک ہی وقت ایک روٹی کھاتی تھی، باقی بچے جو بیچارے چھوٹے ان کو دیتی تھی، اور وہ کتنی مشکلات میں تھے اس پر۔ وہ آپ کو معلوم ہے کباب کی خوشبو، ان کے میوزک اور خوشیاں نے، ان کے جو خوشی منانے کا طرز تھا، ان اہل بیت کے قافلے پر کیا گزرتا ہوگا۔ لیکن حضرت سجاد علیہ السلام نے اپنی امامت سے احساس تکلیف کیا، چلے آئے کربلا کے میدان میں، بابا، چچے، بھائی، سارے امو سارے وہاں پڑے ہوئے ہیں، ان کو دفن کرنے کا موقع آ گیا۔ لیکن حضرت سجاد علیہ السلام سے پہلے وہاں کے بنی اسد جو غازریہ میں تھے وہ لوگ نکلے، ان کی عورتیں نکلی، دیکھا یہاں اجساد آل محمد، ان کی حالت خراب ہے، ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہیں، ریت ان کے اجساد پر بکھری ہوئی ہے، اور کہا کہ اس حالت میں انہوں نے کیا معجزہ دیکھا شہداء جیسے ابھی شہید ہوئے ہیں، خون کو 3 دن بدبو آنی چاہیے، سوکھا ہوا ہونا چاہیے، دیکھا نہیں تازہ ہے، خون سے خوشبو آ رہی ہے۔ ارے یہ تو معجزہ ہے، کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ حضرت رسول اللہ کا خاندان ہے، یہ شہداء پاک ہے۔ متاثر ہو گئے اور گھر اپنے جا کے اپنے مردوں کو للکارا، تمہیں خدا رسول کے خاطر تم لوگوں نے آل رسول کی دفاع
میں ایک تیر نہیں چلایا، ارے ان کا کوئی دفاع نہیں کیا، کوئی شمشیر نہیں چلائی، کل تم کیا جواب دو گے رسول اللہ کو؟ ان کے اولاد یہاں پر بکھرے ہوئے ہیں کربلا کی میدان میں، آ جائے آپ کو ہم ساتھ لے جا، ہماری مدد کرے۔ آخر میں ان کو غیرت آئی، بنی اسد قریش میں سے ہی تھے، سب مل کے گئے وہاں، اب پریشان ہیں، ارے فقط سر بدن سے جدا نہیں ہے، ارے بدن پر بھی گھوڑوں کے ٹاپو سے حالت خراب ہے، سر تو لے جائے گئے ہیں، بدن کو کس نام سے کس قبر میں اور کس نشان اور نام نشان سے دفن کیا جائے، متحیر اور حیران کھڑے ہیں۔ اتنے میں دیکھا ایک گھڑ سوار آ رہا ہے نورانی، اور اس کو کہا اے گھڑ سوار آپ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں آیا ہوں ان کو دفن کرنے۔ آپ کیا کر رہے؟ ہم بھی دفن کرنا چاہتے لیکن ہمیں نہیں معلوم، یہ اجساد ان کی پہچان ہمارے پاس ممکن نہیں ہے۔ کہا میں بھی آیا ہوں، چلو میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ ایک جو انہوں نے جسد مبارک دیکھا، اس کی تو انتہائی حالت خراب تھی، ارے اس سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ کہا یہ تو کسی چیز میں اٹھانے کے لائق نہیں ہے، کوئی چیز لاؤ۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس ایک بوری ہے بوری ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے کہا اچھا یہی بوری لاؤ، اسی کو کفن بناتے ہیں۔ وہی ٹکڑے لاش کے اقدس کے اسی بوری میں رکھ دیے، اور اس وقت سر مبارک نہیں تھا، اور اس کو زمین میں جو آپ پہلے سے ہی بنی ہوئی تھی اس میں امانت رکھ دی، اور اوپر سے اس کو پر کیا، لکھا ہادا قبر حسین، یہ حسین علیہ السلام کی قبر ہے، قتلوہ عطشانن غریبن مظلوما، ان ملعونوں نے اس کو پیاسا شہید کیا، غربت میں شہید کیا، اور کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ اس کے بعد نہر فرات کی طرح رخ کیا، دیکھا وہاں لاش کی یہی حالت ہے، اس کے بھی گھوڑے کے سم سے گھوڑوں کے ٹاپو سے حالت جسم کی بہت ہی خراب ہے، لیکن دو بازو بالکل بھی نہیں ہے۔ ارے گئے ڈھونڈے، ان کو ڈھونڈ کے کہا ارے یہ امن العباس ہے، یہ حضرت عباس کا جسد مبارک ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے وہ بہت ہی قداور تھے، ان کے جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے قدم مبارک زمین پہ آتے تھے، لیکن آپ کو معلوم ہے جب ان کی قبر دیکھی گئی تو قبر چھوٹی ہے اور پوری باڈی جسد اقدس اس میں آ گیا۔ تو کسی عالم دین نے سوال کیا یہ کیسے؟ کہا قتلہو اربن اربا، ارے حضرت عباس کے ٹکڑے کیے گئے تھے، وہ قد جو لمبا تھا وہ چھوٹا ہو گیا بوری میں، اور اس کو وہاں دفن کر کے حضرت امام سجاد علیہ السلام نے کہا علی دنیا بعدک العفا یا امن العباس، آپ کے بعد اس دنیا پہ خاک ہو مٹی ہو، کوئی فائدہ نہیں اس دنیا کا۔ سارے ان شہداء کو جمع کر کے ان کو دفن کیا، اور اب واپس جانے لگے، اور معجزہ امامت اب ختم ہونے والا تھا۔ تو انہوں نے پکڑ کے بنی اسد نے کہا اے انسانی نیک، ہمیں بتایا آپ کون ہو اور آپ کیسے پہچانا ان کو؟ کہا میں علی ابن الحسین ہوں، امام سجاد ہوں، جو قید خانے ابن زیاد سے نکل کے یہاں اپنا حق ادا کرنے آیا، امام کو امام ہی دفن کر سکتا تھا، ان کی پہچان میرے بغیر ممکن نہیں تھی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلبون الی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم